ماشاءاللہ ایک نئی صبح الحمدللہ صدا سے ہیں جناب نئی ولایت اصل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اب تو ہمارے سے کی پوشیدہ جو ہمارے نظام زندگی پتہ ہے لیکن اس کی ہماری توجہ نہیں. جو یقینی شے ہے وہ موت ہے. اللہ یقینی شے جو موت ہے اور بے یقینی جو ہے وہ زندگی. یہ زندگی جس پہ ہمیں پورا اعتماد ہے جس میں ہم کام کرتے ہیں وہ بے یقینی کی کیفیت ہے. آج ہمیں پتہ نہیں صبح ہمیں کسی نہ آیا کرے گا کوئی گارنٹی اس کی نہیں. اور موت ہر سکھدانی اس کے اوپر کوئی بھاگ نہیں سکتا. اس اللہ کا حکم ہے جب وہ آئے گا. لیکن یہ وقت ہمارا گزر رہا ہے اس کو بڑی غور و فکر و تدبر کی ضرورت ہے. کیوں کہ اللہ کا کلام اس جو حق ہے حقیقت ہے وہ اللہ کا کلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نازل ہوا جبرائیل علیہ السلام ہے اللہ نے بھیجا تو یہ حقیقت ہے. اللہ نے پہلے لفظ کیا جائے کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں. اب اللہ نے کہا کہ افلا یتدبرون القرآن تم قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے. اب مجھے بتائیں یہ جو تدبر کا حکم ہوا کس کو ہوا؟ ہم کو نہیں ہوا. نہیں ہوا نا. تو اگر قرآن پر ہم تدبر نہ کریں گے ہم حکمتوں کو کیسے پائیں گے؟ تدبر کے ساتھ حکمت سمجھ آتی ہے. اگر تدبر نہیں کریں گے تو کیا ہم ایسے پڑھتے چلے جائیں پڑھتے جائیں سواد تو ضرور مل جائے گا لیکن ہماری زندگی کی تبدیلی کیسے آئے؟ ہماری زندگی حیات کے اندر تبدیلی ہمارے انسان کو تبدیلی ہمارے معاشرے گھر کے اندر ہمارے ماحول کے اندر تبدیلی ہے وہ اس وقت آئے گی جب ہم تدبر کر سمجھ جائیں گے. حکم تو یہ ہے ہم کر کہہ رہے ہیں کہ اس لیے ایک چھوٹی سی جو ہے صورت ہے قرآن پاک کی جو ہے چھوٹی صورت میں سب سے زیادہ چھوٹی صورت والعصر ان الانسان لفی خسر. بڑا غور و فکر والی بات ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو کہ یہ زمانہ جو ہے اس چیز کا گواہ ہے. زمانہ گواہ ہے اور زمانے کی اللہ نے اس گواہی کے اوپر قسم کھائی ہے. اللہ نے اس گواہی پہ قسم کھائی ہے کہ انسان خسارے. کیوں خسارے میں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا تدبر ہی نہیں ہے فکر ہی نہیں ہے غور ہی نہیں ہے. اپنی حیات کو ہمیں اس طریقے سے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے جیسا ہمیں دیکھنا چاہیے. صبح اٹھے ہم نے یہ کیا رات ہوئی سوئے اٹھے آگے چلے گئے آگے ایک ٹائم آیا کال آ گئی. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس زمانے کی قسم جو گواہی دے رہا ہے کہ میں پیچھے کیا کر سکا ہوں آگے کیا ہونے والا ہے اور کس کے ساتھ میں نے کیا کیا جو زمانہ گواہ ہے. پیغمبر آئے میسیج دیا کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا. جس نے مانا نجات پا گئے جس نے نہیں مانا برباد ہو گیا. یہ کوئی ماحول کے ساتھ نہیں ہو گیا یہ اللہ کے فیصلوں کے ساتھ ہوا ہے. اللہ جو برباد ہوا ہے اللہ کے فیصلے سے ہوا ہے. ورنہ اللہ کیوں کہتے نوح علیہ السلام کو کشتی بناؤ؟ کشتی اپنے آپ تو نہیں آ گئی. کسی نے کہا تو کشتی بنی نا بنا لی. بٹھاؤ ایمان والوں کو کسی اور کو نہیں بٹھانا. ایمان والوں کو بٹھا لیا. جب بیٹھ گئے جانوروں کو بھی بٹھا دیا سب کو کر دیا. حکم ہو گیا چلو پانی نکالو اوپر سے نیچے سے حکم دیا نکالو پانی. کیا یہ اپنے آپ ہو گیا؟ یہ ماحولیات اثر تھا. یہ سوچنے والی بات ہے کیا یہ ماحولیات اثر تھا یہ اعمال کی اور پاداش میں تھا. اعمال کی پاداش میں تھا. اس کی جو بلایا ہوا تھا اس کو بھولے ہوئے تھے اس کی پاداش میں تھا. جو بھولے ہوئے تھے ان کو کیٹیگری علیحدہ کر دی. جو یاد رکھے جنہوں نے بات کو مانا ان کے اندر بتا دیا. آخر وہ لیول یہ ہوا کشتی جو ہے سمندر بن گیا اس کے اندر جو اتار دی. کیوں جی ڈبکیاں کھاتے مر گئے. نوح علیہ السلام دعا کی یا اللہ میری دعا ہے کہ میں نے کہ صبح بلایا میں نے شام بلایا میں نے اٹھتے بٹھایا میں نے جب سے میں بلایا میں نے ہر سے جب بھی میں نے ان کو کال کی انہوں نے اپنا کپڑا لے لیا کان میں انگلیاں ٹھوس لی کہ ہمیں بات نہ سنیں. تو یا اللہ میری دعا ہے کہ ان کافروں کے کسی ایک گھر کو بھی سلامت نہ رکھنا. کیوں ان کی جو اولاد ہوگی وہ بھی فجاری ہوگی وہ بھی جو ہے ایمان والے ہوگی ان کو بھی جو ختم کر دیں. تو یہ فیصلے جو ہیں
یہ اچانک نہیں ہوئے، یہ ان اعمال کے بدلے میں ہوئے جو انہوں نے جو ہے کیے، اور اس کے بعد اللہ نے دونوں کیٹیگریوں کے نتائج دی۔ یہ کافی بعد والاثر، زمانہ گواہ ہے، کیوں کہ زمانہ گواہ ہے میں نے کیا کیا ہے، انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جو عمل ایمان لائے عمل صالح کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق کی تلقین کرتے ہماری باتیں یہ حق کی تلقین ہے۔ ہم نے کہا فلا یتدبرون القرآن، قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں فکر کرتے، کہ جی ہم اپنے دماغوں کو اور اس کے لیے وتواصوا بالصبر، اور صبر کی دیر ضرور کرتے ہیں کہ بے صبری کے اندر انسان کفر کے حد تک پہنچ جاتا ہے۔ صبر کب کرے گا جب اس کی ذات کو پہچانے گا، اس کو پہچانے گا تو پھر اس کو بس اعتماد یقین کے ساتھ اپنے معاملے اس کے ثبوت کر دے گا۔ آم 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدا حسین ایک نئے ولاگ کے ساتھ الحمدللہ، ایک نئی صبح ہو آپ کے انتظار میں، جاگ جائیے تاکہ آپ کی قسمت بھی جاگ جائے، آپ سوئیں۔ سورج الحمدللہ جاگ گیا ہے اور ہمیں بھی نبی سنا رہا ہے کہ اپنے اپنے کام پر جانے کے لیے اٹھ جائیں۔ اللہ رب العزت آپ پر اپنی رحمت برکت کرم فرمائے۔ دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں کہ آج کا دن آپ کا خیر و برکت سے گزرے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ السلام علیکم۔ میرے چینل کو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب ضرور کیا کریں اور دوستوں کے درمیان ضرور شیئر کیا کریں۔